السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے درجے ہیں، صدیقیت کا درجہ ہے، شہداء کا درجہ ہے، صالحین کا درجہ ہے، یہ سب درجات ہیں۔ ان چیزوں کا میدان ابھی کھلا ہوا ہے، یہ میدان ابھی بند نہیں ہوا ہے، لہٰذا آگے بڑھو تو درجے پاؤ گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے جیسا ہونے کی تمنا کرتے تھے، اور دوسرے صحابی خلفائے راشدین سے محبت کرتے تھے اور ان کے جیسا بننا چاہتے تھے، کیونکہ نبوت کے بعد کے درجات کھلے ہوئے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، فرمایا میرے دوستو، ہر ایک کے ساتھ ان کے عمل کے حساب سے درجات قائم ہوں گے۔ اس لیے آگے بڑھنے اور پابند ہونے کی دعوت دی ہے کہ پابند رہو۔ نبی کو بھی دعوت ہے کہ اے نبی آپ پابند رہیے۔ کیسی اور کتنی پابندی؟ اور فرمایا کہ جیسا حکم دیا ہے ایسی پابندی، فاستقم کما امرت، کہ جیسا حکم کیا گیا ہے ایسی پابندی کرو۔ اس لیے آپ پر یہ بات بہت بھاری تھی۔ حدیثوں میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس امر کا اتنا اثر مجھ پر پڑا کہ بڑھاپا آ گیا۔ تو کسی صحابی نے آپ سے کہا کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، پابندی کے بغیر اثر نہیں ہوتا، اس کی تاثیر ظاہر ہوگی جب اپنے آپ کو اس کا پابند کرو گے۔ سال ہا سال گزر جائیں گے اور عمل نہیں چھوٹے گا۔ جی ہاں، 40 برس گزر گئے مگر تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوئی، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ تو اپنے دین پر جمنا یہ ہمارا اصل کام ہے، باقی سب تو ہماری ضرورتیں ہیں۔ جی ہاں، ضرورتیں تو جانوروں کے ساتھ بھی ہے، ضرورتوں کا انکار نہیں کرتے، ضرورتیں پوری کرو۔ اگر ضرورتیں پوری نہ ہوئی تو نقصان ہوگا۔ جی ہاں، ضرورت لفظ ضرر سے ہے جس کے معنی آتے ہیں نقصان۔ اگر ضرورت پوری نہ ہوئی تو نقصان ہوگا۔ جیسے آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ کھانا کھانا ضروری ہے، بلا وجہ بھوکا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا وجہ اگر بھوکا رہا تو اور کمزور ہو جائے گا، اور کمزوری کی وجہ سے اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ضرورتیں کہلاتی ہیں میرے دوستو۔ جو مقصد میں مدد دے اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ جیسے ضروری کھانا پینا، ضروری کمانا، شادی کرنا، یہ سب ضرورتیں کہلاتی ہیں میرے دوستو۔ یہ مقصد میں مدد کریں گی، منفی طور پر بھی اور مثبت طور پر بھی۔ اور بعض ضرورتیں ایسی ہیں جو گناہوں سے بچائیں گی۔ جی ہاں، جیسے نکاح کرنا ہے تو یہ زنا سے بچائے گا، اس لیے نکاح کا حکم دیا کہ نکاح کرو، حرام میں نہ پڑو۔ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان سلامت ہو گیا، باقی اب آدھے کی فکر کرے۔ تو ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا میرے دوستو، ضرورتیں اس کو کہتے ہیں جو مقصد میں مددگار بنے۔ اس لیے اللہ نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں میرے دوستو، یہ ضروری ہے۔ جیسے سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دن میں کام کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ طریقہ جاری کروایا کہ سحری کھاؤ۔ تو سحری کھانا یہ نبیوں کی سنت ہے کہ سحری سے روزے میں قوت حاصل کرو، جلدی سو کر تہجد میں اٹھنے کے لیے قوت حاصل کرو۔ تو یہ سب ہدایتیں ہیں میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے ضرورتوں سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح کھاؤ، اس طرح کماؤ، اس طرح پیو اور اس طرح شادی کرو۔ جیسے سفر کی ضرورتیں ہیں تو سفر کے آداب اور احکام سکھائے ہیں کہ جو بندہ اپنی ضرورتوں کو دینی طریقے سے پورا کرے گا تو اس کی ضرورتیں بھی دین بن جائیں گی۔ جی ہاں، کہ کھانا، کمانا، شادی کرنا یہ سب دین بن جائے گا۔ تو اصل کام کیا ہے کہ اصل کام اپنے دین پر جمنا ہے، اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو،
اس لیے ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت ہے، عنایت اور مدد ہے کہ ضرورتوں کو بھی اللہ نے دین بنا دیا۔ للوسائل حکم المقاصد، فقہ کا قانون ہے کہ وسائل کو بھی مقصد کا درجہ دیں گے۔ کچھ کام مقصد کے ہوتے ہیں اور کچھ کام مقصد تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا یہ اصل مقصد ہے اور اس کے لیے اپنے گھر سے چل کر آ رہا ہے، تو یہ اس کا چل کر آنا یہ نماز نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے چل کر آنا یہ ضرورت ہے، تو اس کا چلنا بھی نماز میں آ گیا، اور اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک خطا معاف ہوگی اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چلنا یہ نماز کے لیے ہوا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، جو جتنی دور سے چل کر آئے گا اس کو اتنی ہی زیادہ فضیلت ملے گی۔ اور ایسی تمام ضرورتیں ہیں کہ اصل مقصد کے لیے جتنے وسائل اختیار کیے جائیں گے وہ سب دین بن جائیں گے میرے دوستو۔ اس لیے مسلمان کا کھانا پینا کمانا شادی کرنا یہ سب کا سب دین بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت و شریعت کے اوپر پابند فرمائے اور دین کے کاموں میں استقامت کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔